فتنہ کی قربت، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو فتنے کے قریب پہنچے اور پھر اس میں گر پڑے۔ صبر اور مجاہدوں کے دعوے ان کے کچھ کام نہ آئے۔ ادریس بن ادریس بیان کرتے ہیں، میں مصر میں صوفیہ کی ایک جماعت کے ہاں حاضر ہوا۔ ان کے پاس ایک بے ریش نوخیز لڑکا تھا جو ان کے لیے گانے گایا کرتا تھا۔ ان میں سے ایک صاحب پر اس لڑکے کا پیار غالب آ گیا، لیکن اسے سمجھ نہ آتی تھی کیا کرے۔ اس نے کہا، ارے یوں کہہ لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ پھر اس نے کہا، میں اس منہ کو بوسہ دیتا ہوں جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ پوائنٹ 6، جن کا بے ریش نوخیزوں سے صحبت رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا صرف یوں ہے کہ کوئی بچہ توبہ کرتا ہے اور زہد اختیار کرتا ہے اور ازرہ عقیدت ہی ان کے پاس رہتا ہے، لیکن ابلیس ان پر اپنا دامی فریب پھینکتا ہے اور یوں کہتا ہے، اسے خیر سے محروم نہ رکھو۔ پھر ان کی نگاہیں بار بار ان کی طرف اٹھتی ہیں جو بلا قصد ہی رہتی ہے، رفتہ رفتہ دل میں فتنے کو جنم دیتی ہے، حتیٰ کہ شیطان ان سے ممکنہ حد تک اپنی مراد پا لیتا ہے، اور بعض اوقات انہیں اپنے دینی مقام و مرتبے پر بڑا وثوق ہوتا ہے۔ شیطان اس طرح ان پر قابو پا لیتا ہے اور نتیجتاً انہیں بہت بڑے گناہ تک جا پھینکتا ہے۔ ان کی غلطی یہ ہے کہ اپنے آپ کو فتنوں کے سامنے پیش کیے رکھتے ہیں اور ایسے افراد کی صحبت اختیار کرتے ہیں جن کی ہم نشینی اور صحبت میں رہنا فتنے سے خالی نہیں ہے۔ اور اس قسم کے واقعات ہر دور میں صوفیہ اور دوسرے لوگوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ پوائنٹ 7، جو جانتے ہیں کہ بے ریش نوخیزوں کی صحبت میں رہنا اور ان کی طرف دیکھتے رہنا قطعی ناجائز ہے، لیکن وہ اس بات پر قائم نہیں رہ پاتے۔ رازی کہتے ہیں، یوسف بن حسین نے کہا، مجھے جو کچھ بھی کرتے ہوئے دیکھتے ہو تم بھی کرتے جاؤ سوائے نوخیزوں کی صحبت اختیار کرنے کے، کیونکہ یہ سب فتنوں میں سے بڑا فتنہ ہے۔ میں نے بذات خود اپنے پروردگار سے 100 بار سے زائد وعدے کیے تھے کہ میں کسی نوخیز بے ریش کے پاس نہیں بیٹھوں گا، لیکن خوبرو رخساروں نے، خوبصورت قد و قامت نے اور سرمگے آنکھوں سے میری قسم کو ہر بار توڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے کوئی پرستش نہ کرے گا، کیونکہ میں نے کوئی عمل غلط نہیں کیا۔ سریع الغوانی، حاشیہ، اس سے مراد مسلم بن ولید انصاری ہے۔ اس کا ترجمہ سیر اعلام النبلاء میں موجود ہے۔ سریع الغوانی نے اس معنی و مفہوم کو بیان کرتے ہوئے یہ اشعار کہے ہیں۔ ترجمہ، یقیناً رخساروں کے گلابی پن، وسیع و کشادہ آنکھوں اور گل بابونہ کی مثل دانتوں اور رخساروں پر گرتی خمیدہ زلفوں اور چھاتی پر موجود اناروں نے مجھے ایسی حسین و جمیل پیکروں میں لا پچھاڑا ہے، اس لیے تو مجھے سریع الغوانی، حسین جمیل پیکروں، دوشیزاؤں کا پچھاڑا ہوا کہا جاتا ہے۔ اس آدمی نے اپنے اس عیب کو جس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا تھا بذات خود ہی بیان کر کے اپنی ذات کو رسوا کر ڈالا ہے۔ اس نے خود ہی خبر دی ہے کہ اس نے جب کبھی بھی ایسے فتنے کو دیکھا ہے اس نے توبہ کو توڑ ڈالا ہے۔ کدھر گئے صوفیہ کی عزیمتیں اور بلند بانگ دعوے کہ وہ ایسی مشقوں کو برداشت کرنے اور ایسے مشکل مراحل کو بخیر و خوبی طے کرنے میں نفس پر قابو رکھتے ہیں۔ پھر اس نے اپنی جہالت کے سبب یہ گمان
کر رکھا ہے کہ معصیت تو صرف فحش حرکت کا نام ہے۔ اگر کچھ علم کی سمجھ رکھتا تو یہ بھی جان لیتا کہ ان کی صحبت رکھنا اور ان کی طرف دیکھنا بھی تو معصیت ہی ہے۔ اس جہالت کو دیکھیے اپنے اصحاب و ارباب سے کیسا برتاؤ اور رویہ رکھتا ہے۔ فصل علم کے فوائد اور نظر کے خطرات۔ ہر شخص جس سے علم دور رہے گا دیوانہ اور خبتی ہی رہے گا، اور اگر اسے علم تو حاصل ہو جائے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو یہ اس سے بھی بڑی دیوانگی اور خبتی پن ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے فرمان اقدس میں موجود شرعی ادب کو زیر عمل لائے گا۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سورۃ النور۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، تو وہ ابتدائی امر ہی میں سلامت رہے گا کہ جس کے انجام امر پر معاملے کی صعوبتیں درپیش آتی ہے۔ حالانکہ شریعت میں ایسے بے ریش نوخیز لڑکوں کے پاس بیٹھنے کی نہیں وارد ہے، اور علماء کرام نے اس کا حکم دیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، کسی عالم دین کے پاس کسی خطرناک درندے کے آنے سے مجھے اتنا خطرہ نہیں لگتا جتنا کسی بے ریش نوخیز لڑکے کے آنے سے لگتا ہے۔ حسن بن ذکوان نے کہا ہے، مال داروں کے بچوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو، کیونکہ ان کے صورتیں عورتوں کی طرح ہوتی ہیں، اور وہ کنواری دوشیزاؤں سے بھی زیادہ فتنہ خیز ہوتے ہیں۔ ابو صاحب کہتے ہیں، میں ایک عبادت گزار کے لیے 70 دوشیزاؤں سے زیادہ ایک امرد لڑکے کو خطرناک سمجھتا ہوں۔ ابو علی روزباری کہتے ہیں، میں نے جنید کو یہ کہتے ہوئے سنا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص حاضر خدمت ہوا، اس کے ہمراہ ایک خوبرو لڑکا تھا۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا بیٹا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ فرمایا، اسے دوبارہ اپنے ہمراہ نہ لانا۔ تو جس وقت وہ کھڑا ہوا اسے کہا گیا، اللہ تعالیٰ شیخ کو مضبوطی عطا فرمائے، بلا شبہ یہ آدمی پاک دامن اور پرہیزگار ہے، اور اس کا بیٹا اس سے بھی افضل تر ہے۔ تب امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا، جس بات کا ہم نے ارادہ کیا ہے، ان دونوں کا تقوی اور پاک دامنی اس سے منع کرنے والا نہیں۔ اس طرز عمل پر ہم نے اپنے شیوخ کو پایا ہے، اور اسی طرز فکر کی انہوں نے اپنے اسلاف سے ہمیں خبر دی ہے۔ بشر بن حارث بیان کرتے ہیں، ان بے ریش نوخیز لڑکوں سے دامن بچائے رکھو۔ ابو منصور عبد القادر بن طاہر کہتے ہیں، جو شخص خوبرو نوخیز لڑکوں سے صحبت اور ہم نشینی رکھے گا وہ نئے نئے گناہوں میں جا پڑے گا۔ ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں، مظفر کرمی سینی نے کہا ہے، جو شخص سلامتی دل اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ نوخیز و بے ریش لڑکوں سے ہم نشینی رکھتا ہے تو وہ اسے بلاؤں اور مصیبتوں کی طرف لے جائے گا، تو جو سلامتی قلب کے بغیر ان سے ہم نشینی رکھے گا اس کا کیا حال ہوگا۔ بے ریش لڑکوں سے اعراض۔ سلف صالحین تو بے ریش نوخیز لڑکوں سے اعراض اور روگردانی کرنے میں مبالغہ آمیزی کی حد تک کوشش کیا کرتے تھے۔ عطا بن مسلم بیان کرتے ہیں، سفیان ثوری کسی نوخیز بے ریش کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیا کرتے تھے۔ یحییٰ بن معین بیان کرتے ہیں، کسی امرد نے میری صحبت میں بیٹھنے پر کبھی طمع نہیں کیا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، سفیان ثوری ایک حمام میں داخل ہوئے، پھر پیچھے ایک خوبصورت لڑکا بھی داخل ہوا، تو آپ نے فرمایا، اسے نکال دو، اسے نکال دو، کیونکہ میں عورت کے ہمراہ ایک شیطان اور خوبرو بچے کے ہمراہ 10 سے زیادہ شیطان دیکھتا ہوں۔ ابو علی رضباری کہتے ہیں، ابو عباس احمد المؤدب نے مجھ سے کہا، اے ابو علی، ہمارے دور کے صوفیاء نے بے ریش نوخیز لڑکوں سے انس و محبت رکھنا
کہاں سے اخذ کیا ہے؟ میں نے عرض کی جناب محترم آپ ہی ان کے متعلق بہتر جانتے ہیں، حالانکہ بہت سے معاملات میں سلامتی ان کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ بولے بہت غلط بات، ہم نے ان سے جو قوی ایمان والے تھے انہیں بچشم خود دیکھا ہے کہ جب کسی بے ریش نوجوان کو آتے دیکھتے تھے تو اس سے یوں بھاگتے تھے جیسے میدان جنگ سے بھاگنا ہوتا ہے، اور یہ صرف ان اوقات کے مطابق ہے جن میں لوگوں کے حالات غالب آ جاتے ہیں، تو یہ حالات طبیعتوں کو تصرف کرنے سے باز رکھتے ہیں۔ کس درجہ خطرہ ہے اور کتنی عظیم غلطی ہے۔ نوخیزوں کی صحبت۔ نوخیزوں سے صحبت رکھنا ابلیس کے وہ مضبوط ترین جال ہے جن سے وہ صوفیہ کا شکار کرتا ہے۔ ابو بکر رازی بیان کرتے ہیں یوسف بن حسین نے کہا میں نے خلقت کی آفات کو دیکھا اور پہچانا ہے کہ یہ کہاں کہاں سے آتی ہے، تو میں نے صوفیہ کی آفتوں کو نوخیزوں کو صحبت میں بٹھانے، جن سے مقابل کے ساتھ رہنے اور مستورات سے شفقت و نرمی برتنے میں دیکھا ہے۔ نگاہ اٹھانے کی سزا۔ نوخیز بے ریش لڑکوں کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی سزا کے بیان میں ابو عبداللہ بن جلا کہتے ہیں میں ایک نصرانی بچے کی جانب دیکھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ابو عبداللہ بلخی میرے پاس سے گزرے تو اس نے دریافت کیا آپ ادھر کس مقصد کے لیے کھڑے ہیں؟ میں نے عرض کیا چچا جان کیا آپ خیال نہیں کر رہے ہیں کہ ایسی صورت کس طرح عذاب جہنم سے دوچار ہوگی؟ اس نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ مارا اور فرمایا تو اس کی سزا ضرور بھگتے گا، اگرچہ کچھ مدت کے بعد ہی صحیح۔ کہتے ہیں میں نے اس کی سزا اور عقوبت تقریباً 40 برس بعد پائی، وہ یہ کہ مجھے قرآن کریم کا حفظ بلا دیا گیا۔ اس باب میں نے کافی بحث کر دی ہے۔ حاشیہ مصنف نے یہاں بہت سے واقعات اور بہت سی حکایت نقل کی ہیں جنہیں میں نے حذف کر دیا ہے اور فقط ان میں سے اہم ترین کو ہی باقی رہنے دیا ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اس باب میں نے کافی بحث کر دی ہے کیونکہ اکثر لوگوں کے ہاں یہ آفت و مصیبت عام ہے۔ البتہ جو آدمی اس ضمن میں زیادہ باتیں پڑھنا چاہے اور نگاہ کو بے لگام استعمال کرنے سے متعلق اور اسباب محبت کے تمام طریقوں سے واقفیت حاصل کرنا چاہے، اسے ہماری کتاب ضم الحوا کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس میں ان مقاصد کے لیے پورا مواد جمع شدہ ہے۔ فصل دعویٰ توکل اور اموال و اسباب سے کنارہ کشی۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے کئی برس سفر کیا لیکن فقط ایک بار ہی مجھے صحیح توکل ملا ہے۔ میں سمندری سفر کر رہا تھا کہ اچانک کشتی ٹوٹ گئی اور میں کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کے ساتھ چمٹ گیا۔ میرے دل نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے متعلق ڈوبنے کا فیصلہ کر رکھا ہے تو یہ تختہ تجھے کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے، لہذا میں نے وہ تختہ بھی چھوڑ دیا، چنانچہ میں تیرتا ہوا ساحل پر آ لگا۔ محمد بیان کرتے ہیں میں نے مسئلہ توکل کے بارے میں ابو یعقوب زیاد سے سوال کیا ہے، اس نے اپنے پاس موجود ایک درہم کو نکال دیا، پھر مجھے جواب دیا، چنانچہ اس نے توکل کا حق ادا کر دیا اور یوں فرمایا مجھے حیا آ رہا تھا کہ میرے پاس کوئی چیز موجود ہو اور میں آپ کو توکل کا مفہوم سمجھاؤں۔ کل تو علم نے اس بکواس کو اور اول فول بکنے پر ابھارا ہے۔ اگر یہ لوگ توکل کی اہمیت کو جانتے ہوتے تو یقیناً یہ بھی جان لیتے کہ توکل اور اسباب کو اختیار کرنے کے درمیان کچھ بھی تضاد نہیں ہے، وہ یہ کہ توکل تو وکیل واحد پر دلی اعتماد رکھنے کا نام ہے اور یہ اسباب کو استعمال میں لاتے ہوئے جسم کو حرکت دینے کے برعکس بھی نہیں ہے اور نہ ہی مال کو جمع رکھنے کے الٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ سورۃ النساء۔ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کی قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔
یعنی تمہاری بدنوں کو قائم رکھنے کا باعث و ذریعہ بنایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صالح مرد کے پاس مال حلال کیا ہی خوب ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے، بلا شبہ تو اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جائے، اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں لوگوں کے سامنے کشکول لیے پھرنے والے چھوڑ جائے۔ اور جس ذات نے توکل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس ہی نے بچاؤ کا سامان رکھنے کا حکم دیا ہے، اور یوں فرمایا ہے، خذو حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو۔ اور یہ بھی فرمان اقدس ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بر قوت کی تیاری کرو۔ اور یہ فرمان گرامی ہے، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، سورۃ الدخان۔ ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ توکل بچاؤ کا سامان اختیار کرنے کے منافی نہیں ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے اونٹنی کو مسجد کے دروازے کے پاس چھوڑ دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق سوال کیا تو اس نے جواب دیا، میں نے اسے کھلا چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے باندھو اور توکل کرو۔ سفیان بن عیینہ نے فرمایا ہے، توکل کی تفسیر یہ ہے کہ ہر اس چیز پر راضی رہے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ابن عقیل نے کہا ہے، بعض لوگوں کا گمان ہے کہ احتیاطی تدابیر اور سامانی بچاؤ کو اختیار کرنا توکل کے منافی اور متضاد ہے، بلکہ توکل تو نتائج سے بے پرواہ ہونے اور اپنے حفاظتی اقدامات کو ختم کرنے کا نام ہے، اور علماء کرام کے نزدیک یہ عاجزی اور کوتاہی ہے جس پر وکلاء کو زجر و توبیخ کرنے اور اسے عیبدار ٹھہرانا چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پورے بچاؤ، حفاظتی اقدامات اور حتی الوسع امور کو زیر استعمال لانے کے بعد توکل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، سورہ آل عمران۔ اور کام کا مشورہ ان سے کیا کرے، پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ اگر احتیاط کا دامن تھامنا توکل کے لیے قابل اعتراض اور باعث نقص ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ کہتے ہوئے حکم خاص عطا نہ کرتا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورۃ النساء۔ اور مشاورت تو اسی عمل کا نام ہے کہ ایسی آراء سے استفادہ کیا جائے جن سے دشمنوں سے حفاظت اور بچاؤ ممکن ہو۔ احتیاط کے معاملے میں اس ہی پر اکتفا نہیں کیا کہ بس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آراء اور ان کی اجتہاد ہی پر بھروسہ کر لے، بلکہ اس کے متعلق قطعی حکم بھی دیا ہے، بلکہ اسے دوران نماز بھی، جو خاص ترین عبادات میں سے ایک ہے، اختیار کیے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور یوں فرمایا ہے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، سورۃ النساء۔ تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو۔ اور پھر اس کی وجہ اپنے اس فرمان گرامی میں بائے الفاظ بیان فرمائی، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، سورۃ النساء۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دعویٰ بول دے۔
اور جو آدمی جان لے کہ احتیاط اس طرز عمل کا نام ہے، پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا اس چیز کو چھوڑ دینا ہے جو وہ جانتا ہے، بلکہ توکل یہ ہے کہ جس کام میں اپنی وسعت اور طاقت نہیں ہے اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو۔ اور اگر احتیاطی اقدامات کو ترک کرنے کا نام توکل ہوتا تو خیر الخلائق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل یعنی نماز میں اس کو اختیار کرتے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو ایسی صورت حال میں ہتھیار اٹھائے رکھنے کو واجب کہنے کی طرف گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یوں ہے وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ سورۃ النساء، اور چاہے کہ وہ اپنے ہتھیار پکڑے رہے۔ لہذا توکل احتیاطی اقدامات اور سامانی بچاؤ کو منع نہیں کرتا، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ کہا گیا تھا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک سورۃ القصص، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے برخلاف سازش کرنے والوں کے خوف سے مکہ سے باہر نکل گئے تھے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار کے سوراخوں کو بند کر کے آپ کو بچایا تھا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے بچاؤ اختیار کرنے کا پورا حق ادا کیا، پھر توکل کو اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود احتیاط کے باب میں یہ فرمایا ہے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک سورہ یوسف، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، اور یہ بھی فرمایا ہے لا تدخلوا من باب واحدہ سورہ یوسف، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا، اور یہ بھی فرمایا ہے فامشوا فی مناکبہا سورۃ الملک، تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو۔ اور یہ احتیاط اس لیے ہے کہ اپنے نفس سے ضرر کو دور رکھنے کے لیے حرکت کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو استعمال میں لانا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ظاہر نعمتوں کا اظہار چاہتا ہے، اسی طرح وہ اپنی مخفی امانتوں، پوشیدہ انسانی توانائیوں کا اظہار بھی چاہتا ہے، لہذا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کی مخفی امانتوں کو اس کی ظاہری عنایات و نوازشات پر بھروسہ کرتے ہوئے معطل چھوڑے رکھا جائے، بلکہ اپنے پاس موجود چیزوں کو استعمال میں لائے، پھر جو اس کے پاس ہے وہ طلب کرے۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور چوپایوں کو اپنے اوپر وارد ہونے والے شر سے دفاع کے لیے اسلحہ اور تیار شدہ اوزار عطا فرما رکھے ہیں، جیسے کہ پنجے، ناخن، نوکدار دانت، کچلی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدمی کو عقل عطا فرمائی تاکہ ہتھیار اٹھانے میں اس کی رہنمائی کرے، اور عمارتیں اور زرہیں بنا کر اپنی حفاظت کرنے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اور جو آدمی احتیاطی تدابیر ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو معطل رکھے تو بلا شبہ اس نے اس کی حکمت کو معطل کر دیا۔ یہ تو بالکل اس آدمی کی طرح ہے جو غذاؤں اور ادویات کو ترک کر دے، پھر بھوک یا مرض کے ساتھ ہی مر جائے۔ اس آدمی سے بڑھ کر کون احمق اور کم عقل ہو سکتا ہے، جو عقل اور علم کا دعوے دار تو ہو لیکن اپنے آپ کو بلاؤں کے سامنے اطاعت شعار بنا لے، حالانکہ اس توکل کرنے والے کے عزت و کسب و کمائی میں رہنی چاہیے، اور اس کا دل حق تعالیٰ کے سامنے پرسکون رہے، اس کو ملے یا نہ ملے، کیونکہ وہ تو فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر نگاہ رکھے بیٹھا ہے اور اپنی حکمت اور مصلحت کے ساتھ ہی تصرف کرتا ہے، لہذا اس کا کسی چیز کو روک رکھنا بھی معنوی طور پر عطا ہی ہے۔ کتنے ہی عاجز
و درماندہ لوگوں کے لیے ان کے نفوس نے ان کی عجز پسندی کو مزین اور خوشنما بنا دیا ہے کہ تفریط ہی توکل ہے، پھر وہ اسی دھوکے کے ساتھ اس شخص جیسا بن جائے جو ناعاقبت اندیشی کو شجاعت اور سستی کو دور اندیشی خیال کر بیٹھے۔ اگر کوئی کہنے والا یوں کہے تقدیر لکھ جا چکی تھی، احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کا کیا جواز ہے؟ تو اسے کہا جائے گا تقدیر لکھی ہونے کے باوجود اوامر الہی کے مطابق احتیاطی تدابیر کو کس طرح اختیار نہ کیا جائے، کیونکہ جس ہستی نے تقدیر تحریر فرمائی ہے اسی ذات نے یہ حکم بھی دیا ہے، اور فرمان باری تعالیٰ یوں ہے وَخُذُوا حِذْرَكُمْ سورۃ النساء۔ توکل اور کسب و کمائی۔ اسباب کو ترک کیے رکھنے میں جو ان صوفیہ پر ابلیسی تلبیسات کا ہم نے قبل ازیں تذکرہ کیا ہے، اسی معنی میں یہ بات ہے کہ ابلیس نے ان میں سے ایک خلق کثیر پر یہ پرفریب چال چلی ہے کہ توکل کسب و کمائی کے منافی اور برعکس ہے۔ سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں، جس نے توکل میں زبان طعن دراز کی بلا شبہ اس نے ایمان میں طعن کیا، اور جس نے کمائی و آمدنی میں زبان طعن دراز کی بلا شبہ اس نے سنت مبارکہ میں طعن کیا۔ محمد بن عبدالعزیز کہتے ہیں، کسی آدمی نے ابو عبداللہ بن سالم سے سوال کیا اور میں سن رہا تھا، کیا ہم کسب کو عبادت خیال کریں یا توکل کو؟ تو انہوں نے جواب دیا، توکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے اور کسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جو شخص توکل کرنے سے ضعیف و کمزور ہے اس کے لیے کسب ہے، اور جو شخص درجہ کمال یعنی آپ کے حال سے نیچے رہے اس کے لیے کسب مسنون رکھا گیا ہے، اور یہ جو شخص توکل کی طاقت رکھے اس کے لیے کسب کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے سوائے کسب معاونت کے، یعنی وہ کسب ہی پر اعتماد نہ کرے، اور جو آدمی توکل کی اس حالت سے عاجز و کمزور رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے، اس کے لیے کسب میں طلب معاش مباح اور جائز ہے، تاکہ وہ آپ کی سنت کے درجے سے بھی نیچے نہ رہ جائے، جبکہ وہ آپ کے حال سے تو پہلے ہی گرا ہوا ہے۔ یوسف بن حسین کہتے ہیں، جب آپ کسی مرید کو دیکھیں کہ رخصتوں اور کسب مال ہی میں مشغول رہتا ہے تو کچھ کمال کا کام اس سے رونما نہیں ہو سکتا۔ یہ اس قوم کی گفتگو ہے جو توکل کا معنی سمجھ ہی نہیں پائے، بلکہ انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ ترک کسب کا اور عمل کرنے سے اعضاء کو معطل رکھنے کا نام ہے، اور ہم قبل ازیں یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ توکل فعل قلب ہے جو اعضاء جسمانی کی حرکت و عمل کے منافی نہیں ہے، اور اگر تو کمائی کرنے والا متوکل نہیں ہے تو سارے کے سارے انبیاء کرام ہی متوکل نہیں تھے۔ حالانکہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عثمان، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہم سبھی بزاز تھے، اور اسی طرح محمد بن سیرین اور میمون بن مہران بھی کپڑا فروش تھے۔ سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا عمر بن عاص اور سیدنا عامر بن قریظ رضی اللہ عنہم ریشم فروش تھے، اور اسی طرح ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بھی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تیر درست اور سیدھے فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ درزی تھے۔ ان کے بعد تابعین اعظام اور ان کے پیچھے آنے والے سبھی سلفی حضرات کمائی کیا کرتے تھے اور کسب کا حکم دیا کرتے تھے۔ عمر بن میمون اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، جس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
مسندی خلافت پر بٹھایا گیا تو انہوں نے آپ کا مشاہرہ 2000 مقرر کیا، تو آپ نے فرمایا مجھے زیادہ دو کیونکہ میرے بال بچے بھی ہیں اور تم نے مجھے عمل تجارت سے ادھر مشغول کر دیا ہے، چنانچہ انہوں نے 500 کا مزید اضافہ کر دیا۔ اگر کوئی آدمی صوفیہ سے یہ بات کہے میں اپنے اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں، تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے بلا شبہ تو نے شرک کیا۔ اور اگر ان سے اس آدمی کی بابت استفسار کیا جائے جو تجارت کے گھر سے باہر جاتا ہے تو وہ یہ جواب دیں گے وہ نہ تو توکل رکھنے والا ہے اور نہ ہی یقین رکھنے والا ہے۔ ان کی یہ فضولیات توکل اور یقین کے معنی سے لا علم اور جاہل ہونے کی بنا پر ہیں۔ اگر کوئی اپنے دروازے کو بند کر کے بیٹھا رہے اور پھر توکل کی بات کرے تو یہ عمل ان کے دعویٰ کے قریب تر ہوتا، لیکن یہ لوگ تو دو امور کے درمیان ہے، یا تو زیادہ تر لوگوں سے لیتے ہیں، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو دنیا کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور عوام الناس سے عطیات وصول کرتے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے غلاموں کو روانہ کرتے ہیں جو کشکول کے لیے پھرتے ہیں اور ان کی خاطر جمع کر کے لاتے ہیں، یا پھر مساکین کی صورت میں خلوت خانوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ عبادت خانے تحائف و عطیات سے خالی نہیں رہ سکتے، جس طرح کہ دکان بائی و شرح اور خرید و فروخت کی معاملات سے خالی نہیں رہ سکتی۔ اور سعید بن مسیب فرمایا کرتے تھے جو مسجد ہی سے چمٹ جائے اور عمل حرفت اور کاروبار چھوڑ دے اور جو کچھ اس کے پاس آئے قبول کرتا رہے تو یقیناً اس نے چمٹ کر سوال کیا۔ اسلاف کا حکم کسب۔ سلف الصالحین ایسے کاموں میں پڑنے سے منع فرمایا کرتے اور کسب و عمل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے فقراء کی جماعت اپنے سروں کو اٹھاؤ کیونکہ راستہ بالکل صاف اور واضح ہے، حسنات و خیرات میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ اور مسلمانوں کے دست نگر بن کر مت رہو، اور آپ جب کسی بچے کو دیکھتے جو آپ کو اچھا اور بھلا لگتا تو اس سے دریافت فرماتے کیا کوئی شغل اور عمل حرفت کرتا ہے، اگر جواب ملتا کہ نہیں تو جواب دیتے یہ شخص میری نظروں سے گر گیا ہے۔ ابوالقاسم بن خطلی کہتے ہیں میں نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا اور عرض کی آپ اس آدمی کے بارے میں کیا فرمائیں گے جو اپنے گھر یا اپنی مسجد میں بیٹھا رہے اور کہے میں خود کوئی عمل اور پیشہ نہیں کروں گا بلکہ میرا رزق خود میرے ہاں آئے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ ایسا آدمی ہے جو علم سے نابلد ہے، کیا تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی سماعت نہیں کیا، اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھ دیا ہے۔ مسند احمد۔ ایک دوسری حدیث میں ہے جس میں پرندوں کے الصبح خالی پیٹ جانے کا ذکر ہے، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ وہ صبح دم خالی پیٹ طلب رزق میں پرواز کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، سورۃ المزمل۔ بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی کی تلاش کریں گے، اور یوں بھی فرمایا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، سورۃ البقرہ۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو برو بحر میں تجارت کیا کرتے تھے اور اپنی کھجوروں کی باغات میں کام کیا کرتے تھے، ہمارے لیے ان حضرات میں بہترین نمونہ ہے۔
احمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آپ سے پوچھا میں توکل کرتے ہوئے حج کا ارادہ رکھتا ہوں، تو آپ نے اسے جواب دیا تھا کہ پھر بغیر قافلے کے چلے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، تو فرمایا اس طرح تو نے لوگوں کی تھیلیوں پر توکل کر لیا۔ ابو بکر مروزی کہتے ہیں میں نے ابو عبداللہ سے کہا یہ توکل کرنے والا طبقہ کہتا ہے ہم ادھر بیٹھے رہیں گے اور ہمارا رزق تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا یہ بالکل ردی بات ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہوا ہے اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، سورۃ الجمعہ۔ جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آ جایا کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ پھر فرمایا جب کوئی آدمی یوں کہے میں کوئی کام نہیں کروں گا، پھر اس کے پاس کوئی چیز لائی جائے جو کمائی گئی ہو اور اس پر عمل کیا گیا ہو، تو وہ اس چیز کو کسی دوسرے سے کیوں قبول کرتا ہے؟ صالح بن احمد نے کہا ہے میری موجودگی میں میرے ابا جان سے ایسی قوم کے متعلق سوال ہوا تھا جو بالکل کوئی پیشہ اور عمل نہیں کرتے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل توکل ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا یہ بدعتی لوگ ہیں۔ ابن عقیل نے کہا اسباب کو اختیار کرنا توکل میں کوئی قدغن نہیں لگاتا، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے رتبہ سے بالا تر کسی رتبے کو چاہنا دین میں نقص اور بربادی ہے۔ اور جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا تھا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، سورۃ القصص، یہاں کی سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو وہ چل پڑے۔ پھر جس وقت آپ کو بھوک لگی اور اپنے نفس کو پاک رکھنے کی حاجت ہوئی تو آپ نے 8 برس تک اپنے نفس کو مزدوری میں لگائے رکھا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو، کیونکہ حرکت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو استعمال میں لانا ہے، اور اس نعمت سے مراد اعضائے جسمانی ہے۔ لہذا جو تیرے پاس ہے اسے استعمال میں لا، پھر جو اللہ کے پاس ہے اس کی طلب کر۔ بعض اوقات انسان اپنے رب سے مانگتا ہے اور اپنے ذخیرہ شدہ اموال کو بھول جاتا ہے، پھر جب وہ اپنے مطلوبہ مقاصد کے ملنے میں کچھ تاخیر پاتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ زمینوں جائیدادوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن جب خوراک کی تنگی آ جاتی ہے اور اس پر قرضہ بڑھ جاتا ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے اگر آپ اپنی کچھ زمین فروخت کر دے تو جواب دیتا ہے میں اپنی جائیداد میں کمی کیوں کروں اور میں لوگوں میں اپنی جاہ و مرتبہ کو ہیچ کیوں بناؤں۔ اور بعض لوگ کمائی کرنے کو مشکل کام سمجھ کر چھوڑ بیٹھتے ہیں، ایسے لوگ دو کبھی امور کے درمیان ہوتے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، یا تو اپنے اہل و عیال کو ضائع کرتے ہیں اور فرائض کو کما حقہ ادا کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، یا پھر صاحب توکل نام ٹکانے کی زینت دنیا بناتے ہیں۔ دیگر کمائی کرنے والے لوگ ان کے اہل و عیال پر ترس کھاتے ہیں اور ان کی خاطر اپنے گھر والوں پر تنگی کرتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں۔ یہ رذیل حرکت صرف کمینی اور رذیل طبیعت والے ہی میں آ سکتی ہے، وگرنہ کامل مرد تو وہی ہے جو اپنے مخفی جوہر اور اپنی پوشیدہ صلاحیت کو جو اللہ تعالیٰ نے اسے ودیعت کر رکھی ہے ضائع نہیں کرتا، سستی اور کاہلی کے نام قربان نہیں کرتا، یا جاہلوں کے درمیان ناموری چاہنے والی زینت حاصل نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی انسان کو مال دنیا سے محروم رکھ کر اسے کوئی ایسا جوہر اور ہنر عطا فرما دیتا ہے جو اس سے ایسا سبب رزق بنا لیتا ہے کہ لوگ اس کی طرف لپ کے چلے آتے ہیں۔ ترک کسب میں ان کے بعض دلائل۔ کمائی کرنے سے فارغ بیٹھ رہنے والوں نے کچھ کبھی بہانوں کا دامن تھاما ہوا ہے،
جن میں سے چند یہ ہے: ہمارا رزق ہم تک ہر حال میں پہنچ کر رہے گا۔ یہ بات تو انتہائی کبھی ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی اطاعت گزاری کرنا چھوڑ دے اور یہ کہے میں اپنی اطاعت گزاری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اپنے بارے میں لکھی ہوئی تقدیر کو تبدیل تو نہیں کر سکتا، اگر میں جنت والوں میں سے ہوں تو جنت کی طرف چلا جاؤں گا، اور اگر میں دوزخ والوں میں سے ہوں گا تو میں دوزخ کی طرف چلا جاؤں گا۔ ہم اس سے یوں عرض کریں گے: یہ سوچ اور انداز تو تمام اوامر الہی کو رد کر رہا ہے۔ اگر کسی ایک کے لیے ایسا کرنا درست ہوتا تو سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے نہ نکلتے، کیونکہ وہ کہہ لیتے میں نے بالکل وہی کیا ہے جو میرے لیے مقدر کیا جا چکا تھا، اور یہ بات معلوم شدہ ہے کہ ہم سے حکم کے مطابق اعمال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، تقدیر پر بحث کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ اور ان لوگوں میں بعض یہ کہتے ہیں حلال کہاں ہے کہ ہم اسے طلب کریں۔ یہ تو ایک جاہل کی بات ہے، کیونکہ حلال کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان گرامی کی وجہ سے ہے، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور یہ بات بھی بالکل عیاں اور معلوم ہے کہ حلال وہی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے شرع نے اجازت دی ہے۔ یہ باتیں صرف ان لوگوں کے سست روی اور کسل مندی کے لیے ایک چال اور بہانہ ہے۔ ان میں سے بعض لوگ یوں بھی کہتے ہیں جب ہم کمائی کریں گے تو ہم ظالموں اور گناہ گاروں کی مدد کریں گے، جس طرح کہ ابراہیم خواص سے ایسی ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اس نے کہا میں نے ہر چیز سے رزق حلال تلاش کرنے کی تلاش کی ہے، بلاخر میں مچھلیوں کے شکار کے لیے نکل کھڑا ہوا، میں نے سرکنڈے کی ایک پوری لی، اس میں بال لگائے اور پانی پر جا بیٹھا، میں نے مچھلی کے شکار کا کانٹا پھینکا، ایک مچھلی نکلی، میں نے اسے خشکی پر رکھا اور کانٹے کو دوسری بار پھینکا، ایک اور مچھلی آئی، پھر میں نے تیسری بار اس کانٹے کو پھینکا، اچانک میرے پیچھے ایک تھپڑ لگا، میں بالکل نہیں جانتا کہ وہ کس کا ہاتھ تھا اور نہ ہی میں نے کسی کو دیکھا، صرف میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا تجھے کسی اور جگہ سے رزق ملا ہی نہیں ہے، صرف اس مخلوق کے پاس آ گیا ہے جو ہمارا ذکر کرتی ہے، تو نے انہیں مارنا شروع کر دیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے بال کاٹ ڈالے، سرکنڈے کی پوری کو توڑ ڈالا اور واپس پلٹ آیا۔ یہ قصہ اگر درست ہو، ویسے اس کی سند میں بعض ایسے راوی ہے جو متہم ہے، تو وہ تھپڑ مارنے والا ابلیس ہے، اور وہی ہے جس نے ہاتف غیبی لگائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو شکار کو مباح رکھا ہے اور وہ اپنے مباح کردہ کام پر سزا نہیں دے سکتا، اور اسے کس طرح کہا جا سکتا تھا تو ایسی مخلوق کا قصد کر رہا ہے جو ہمیں یاد کرتی ہے اور تو اسے قتل کرے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی انہیں مارنے اور گوشت بنانے کو جائز رکھا ہے، اور حلال روزی کو کمانا قابل مدح ہے۔ اگر ہم شکار کرنا اور جانوروں کو ذبح کرنا چھوڑ دیں اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی ایسی خوراک نہیں رہ جاتی جو ہمارے اعضائی جسمانی اور قوائی ابدانی کو قائم رکھ سکے، کیونکہ ان اعضاء کو تو صرف گوشت ہی قائم رکھتا ہے۔ مچھلی پکڑنے اور حیوانات کو ذبح کرنے سے پرہیز کرنا تو برہمنوں کا مذہب ہے۔ دیکھیں جہالت کیا گل کھلا رہی ہے، اور دیکھیں ابلیس کی طرف کس طرح کام کر رہا ہے۔